ہمارا موضوع ہے توحید باری تعالی۔ اب یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ توحید جو ہے نا، یہ ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ بندہ پوری زندگی عبادت میں مصروف رہے، اور پوری زندگی بندہ جو ہے ہر قسم کا کار خیر اور ہر قسم کا عمل خیر، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، روزہ بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، بندہ داڑھی شریف بھی رکھے، سنتوں پہ عمل بھی کرے، لیکن عقیدہ توحید کے معاملے میں بندہ پل پڑا ہو، عقیدہ توحید میں بندہ کمزور ہو، تو جو کچھ بھی آپ نے پوری زندگی کیا ہے اس کا ایک ذرے کے برابر بھی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ عقیدہ توحید کو نہ تو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح کرنا چاہیے، نہ اس کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت زیادہ ہے۔ عقیدہ توحید پہ گفتگو کرنا زیادہ ضروری ہے، اس کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کئی کام ایسے ہو رہے ہیں جو شرک کے قریب ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے، رسم و رواج کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، وہ جی دادا نے ایسا کیا تھا، ہمارے بڑوں نے ایسا کیا تھا، ہمارے پیر صاحب نے ایسا کہا تھا، یہ باتیں ہمیں لے کے بیٹھ گئی ہیں جو ہمیں عقیدہ توحید سمجھنے نہیں دیتی۔ ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کے رہ گئے ہیں، اور الا ماشاء اللہ جو علماء حقہ دین کے پکے سچے خادم ہیں، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا۔ وہ علماء، وہ خطباء کہ جو اپنی ڈیوٹی، اپنے فرائض پورے نہیں کر رہے، انہوں نے شاید سالوں میں بھی عقیدہ توحید بیان نہ کیا ہو، اور جس کا نقصان کیا ہوا کہ آج اہل سنت و جماعت جو کہ امت توحید ہے، آج اس کو امت مشرک شرکیہ امت کا ایک گروہ کہا جا رہا ہے۔ اہل سنت و جماعت کسی ایک فرقے کا نام نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کسی ایک گروپ کا نام نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کسی بندے کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت وہ مبارک نام ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا، اور پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اپنے محبوب کے سچے سچے وفادار خدمت گزاروں کی جو ایک ٹیم تیار ہوئی تھی، جو بارگاہ مصطفیٰ میں والضحیٰ کا مکھڑا دیکھ کے جنہوں نے رب کو رب مانا تھا، ان لوگوں کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ لیکن آج اتنا معتبر، آج سنی ہو تو وہ تو کہہ ہی رہا ہے کہ میں اہل سنت ہوں، لیکن وہابی، رافضی، شیعہ اور ناسبی، دیوبندی، چکڈالوی، یہ سب یہ کہہ رہے ہیں جو حقیقت ہے، یعنی کہ جو مینار ہے اس کو کنواں کہہ رہے ہیں، جو کنواں ہے اس کو مینار کہہ رہے ہیں۔ تو اصل غلطی کیا ہے؟ اصل غلطی یہ ہے کہ ہمارے علماء نے بر وقت عقیدہ توحید پہ وہ محنت نہیں کی جو محنت اس عقیدے پر کرنی چاہیے تھی۔ کروڑوں سلام ہوں ان علماء حقہ کو، لیکن میں تو بات کروں گا، ویسے تو ہمارے اکابرین جو امت کے ہیں ان کی نعلین کے ساتھ لگنے والی
مٹی ہمارے ماتھے کے لیے وہ روشنی ہے اور ہمارے سر کا وہ تاج ہے۔ فی زمانہ جب اہل سنت و جماعت کو پاکستان میں، جب اہل سنت و جماعت اور عاشقان مصطفیٰ کو امت توحید کے اوپر قائم ہونے والی جو جماعت ہے، جس کا ٹائٹل خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، جب ان کو سرعام سپیکروں میں، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، اور اس کے بعد یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، مسجدوں میں، جمعوں کے خطبوں میں، تقریروں میں، وعظوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، گھروں میں، ہر پلیٹ فارم پہ جب ان اہل سنت و جماعت، حضور کے پکے سچے عاشقین کی جماعت کو، امت توحید والی جماعت کو جب امت شرک کہا گیا کہ یہ شرک والی، اس وقت فی زمانہ جن کو ہم جانتے ہیں اس بندے کو کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کہا جاتا ہے، جنہوں نے عقیدہ توحید پہ سیمینار کر کے ان تمام باطل سوچوں کا اور ان تمام باطل فکروں کا ایسا رد بلیغ فرمایا کہ خدا کی قسم پاکستان تو پاکستان رہا، آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں، آپ کا یہ بھائی عینی گواہ ہے، خدا کی قسم میں اکثر یہ کہتا ہوں، میری ماں مجھے کبھی نہیں روک سکتی تھی اگر اشرف آصف جلالی کے علاوہ مجھے کوئی اور بندہ اپنی طرف موڑ سکتا۔ بڑے بڑے، ہر ایک پھول کی خوشبو علیحدہ ہے، رضوی صاحب ہیں ان کی اپنی خوشبو ہے، اور اس طرح کر کے بڑے بڑے اکابر، لیکن امت کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے جس بندے نے بر وقت بہترین تشخیص کر کے جو دوائی تجویز کرنی چاہیے تھی، موقع پہ جو دوائی تجویز کی ہے اور امت کو صحت یاب کیا ہے، اس بندے کو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کہا جاتا ہے۔